ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں آج جو 25واں اصول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سب سے پہلے آپ۔ سب سے پہلے آپ، سب سے پہلے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو سب سے پہلی پرائیورٹی دیں۔ سب سے پہلی ترجیح آپ کا اپنا وجود ہونا چاہیے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ رویہ انتہائی خود غرضی والا دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھ لے اور اپنے وجود کو پہلی ترجیح بنا لے تو پھر باقی لوگوں کو نظر انداز کرے، تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی ذات پر بھی بسا اوقات دوسروں کو ترجیح دیا کرتا ہے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جی سب سے پہلے انسان کا اپنا وجود ہے۔ اگر آپ سطحی نظر سے دیکھیں گے تو واقعی پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے، مگر اگر آپ ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بات ایسے ہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ماحول اور معاشرے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے، دوسروں کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، اس سب کے اندر ایک فنڈامنٹل شرط ہے، ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا اپنا وجود جو ہے وہ بہترین حالت میں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ کا اپنا وجود بہترین حالت میں ہوگا، صحت مندی کی حالت میں ہوگا، تندرستی کی حالت میں ہوگا، چاق و چبند ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو بھی ڈلیور کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جتنا زیادہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پالش کر چکے ہوں گے، انہیں نکھار چکے ہوں گے، ان کے اندر بہتری لا چکے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ دوسروں کو بھی ڈلیور کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کا اپنا وجود ہی خزاں کے پتوں کی طرح زرد ہے، مرجھایا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی چستی نہیں ہے، کوئی پھرتی نہیں ہے، اور اسی طرح آپ اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو کوئی نکھار نہیں سکے ہیں، سنوار نہیں سکے ہیں، ان کو بہتر انداز کے اندر استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دوسروں کی بہتری کے لیے بھی جتنی مرضی آپ کی خواہش بھی ہے، آپ کچھ بہت زیادہ نہیں کارنامہ سر انجام دے سکیں گے۔ دوسروں کے لیے بھی، یعنی دوسروں کو بھی بھرپور نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے، آپ اس وقت یہ دیکھیں نا، میں یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں، اگر اس وقت مجھے بخار ہوتا، بیمار ہوتا، یا میں اور کسی سیریس مرض کے اندر مبتلا ہوتا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوتا اور آپ میں سے جو بھی سنیں گے ان کو جو بھی فائدہ ہوگا وہ فائدہ ان کو پہنچا پاتا۔ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے یا بستر علالت پر لیٹے ہوئے جتنی مرضی میری خواہش ہوتی، میں خواہش کے باوجود نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا فرض کریں میں ہوتا تو صحت مند، لیکن آج تک علم کی حاصل کرنے کی جو صلاحیت قدرت نے میرے اندر رکھی ہوئی تھی، اس صلاحیت کو استعمال کر کے میں علم حاصل ہی نہ کر پایا ہوتا، میں نے اپنی اس علمی صلاحیت کو ابھارا نہ ہوتا، نکھارا نہ ہوتا، اسے سنوارا نہ ہوتا، اسے پالش نہ کیا ہوتا، تب بھی میں جتنا مرضی یہ بات سوچتا کہ میں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی لیکچر ڈلیور کرنا ہے، آپ کو کچھ بتانا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کب ممکن ہوا؟ جب اس وقت میں آپ کے سامنے صحت مند بھی ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنی علمی صلاحیت کو کسی نہ کسی درجے میں سوچ بچار کے ذریعے سے، مطالعہ کے ذریعے سے نکھارا بھی ہے۔ ان کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بھی کوئی لیکچر ڈلیور کر سکوں، کوئی لیکچر دے سکوں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اسے ایک مثال سے سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جس بھی فیلڈ کے اندر ہم نے دوسروں کی بہتری کے لیے بھی جو کچھ کرنا ہے، اس کی پہلی فنڈامنٹل شرط یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہ کریں۔ اس میں ایک اور ڈائمینشن بھی ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ اختیار اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اختیار تمہارا اپنی ذات پر ہے، لہذا سب سے پہلے تو اس اختیار کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے آپ کو پالش کرو، اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھی جو لوگ بھی آپ کے دائرے میں آتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، بہتری کے لیے بھی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو سب سے پہلے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات ہے، اس کی اصلاح کرنا، اس کو سنوارنا، نکھارنا۔ اگر تمہارے ارد گرد کے ماحول کے لوگ گمراہ بھی ہیں تو ان کی گمراہی تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم راہ راست پر چل رہے ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو کسی معاملے کے اندر بھی اگنور نہ کریں، مسلسل اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔